السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں جو انسان کو پتہ ہونا چاہیے، جس کا گناہ کتنا زیادہ ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بہت سختی سے ان لوگوں پہ ہوگا جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 طرح کی برائیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 مرنے کے بعد۔ دنیا میں 3 یہ ہیں: دائمی تنگ دستی کا چھا جانا، چہرے کی چاہت کا ختم ہو جانا، عمر کا کم ہونا۔ تو آپ سوچو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ چہرے کی چاہت یعنی کہ چہرے کی رونق، اس کی جو ایک انسان کے نور ہوتا ہے اس کا چھن جانا، اور انسان اتنا تنگ دست ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ عمر کم ہو جاتی ہے کہ جس نے جینا تھا 50 سال وہ 30 سال میں ہی گیا۔ تو استغفر اللہ بھی پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے بھی یہ خبر ٹی وی پہ سنی ہوگی، جو کسی ہمارے پاکستان کے کسی شہر میں چھوٹی سی بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ فوت ہو گئی۔ آپ سوچو، وہ تو معصوم بچی تھی، وہ جنت کا پھول تھی، لیکن جنہوں نے یہ بدتمیزی کی انہوں نے اپنی آخرت کے لیے اپنی سزا خود ہی بنا لی۔ ویسے تو در حقیقت قانون ہونا چاہیے، جب کوئی ایک انسان ایسا کام کرے تو اس کو سرے عام پھانسی دی جائے، تاکہ وہ دوسرا اس کو دیکھ کے یہ کام نہ کرے، اس کے اس عمل کو دیکھ کے کہ اس کو کیا سزا ملی ہے۔ وہ دنیا میں تو سزا پائے اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو آخرت کی 3 ہیں: اللہ کا غضب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، حساب میں سختی، دوزخ کا عذاب۔ دوزخ کا عذاب کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس میں کہتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں باتیں، کہ اس میں سریے کو یعنی کہ لوہے کی ایک ڈنڈی کو آگ کی طرح آگ پہ اس کو گرم کر کے آنکھ کے اندر ڈالا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا۔ تو استغفر اللہ۔ جب اس طرح ہوگا تو آپ سوچو، جب ہم کبھی ہمارے ہاتھ پہ ذرا سا جلتا ہے تو کیا ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ان گندے لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب۔ اگر ہمارے کانوں سے کوئی غلط بات سنی تو اس کے لیے بھی گناہ ہے، ہمارے منہ نے کوئی بات نکالی تو اس کے لیے گناہ ہے۔ تو ہم سوچیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، اور زنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہم سب کو، پوری دنیا کو بچائے اور ان کو ان کی سزا ملے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک دفعہ، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے، یہ جب ہم انسان کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ ناراضگی، کسی غصے میں ہو تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے ارد گرد میں دیکھنا چاہیے کوئی تکلیف میں، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، تاکہ ہم اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کر سکیں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس ویڈیو کو سنیے، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے اور گندے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔